السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SOB چینل کے ذریعے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے جو بولنے جا رہا ہوں، آپ تمامی حضرات نے ہمیں بولنے کا جو موقع دیا ہے، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ناظرین کرام، جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پہ لب کشائی کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ SOB چینل کے ذریعے میں عالم اسلام میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ نہایت اہم پیغام ہے، اور وہ طہارت کا پیغام ہے، پاکی اور پاکیزگی صفائی کا پیغام ہے۔ کیونکہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ناکامی کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے دستور عمل کو چھوڑ دیا، طور طریقے کو چھوڑ دیا۔ آپ اسی میں طہارت کے بارے میں جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت رکھنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ طہارت پاکی کو کہتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ طہارت کیا ہے۔ تو طہارت لغت کے اعتبار سے طہر یطہر، باب کرومہ سے، جس کا مطلب ہے پاکیزگی اختیار کرنا۔ اور جب ہم پاکیزگی اختیار کریں گے تو کس انداز سے کریں گے؟ تو صرف اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جسم کو پاکیزگی اختیار کر لیں، جسم کو پاک کر لیں، وہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ جسم ناپاک ہو گیا پاک کر لیں، لباس ناپاک ہو گیا لباس کو پاک کر لیں، فقط یہ مقصد نہیں، یہ تو ایک جزئی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ طہارت کسے کہتے ہیں، اور طہارت حاصل کیسے ہوگی، اور کن کن چیزوں میں طہارت اور پاکیزگی لانی ہوگی، تب جا کر ہمارے سماج میں پاکیزگی آ سکتی ہے۔ تو وہ جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم المختصر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، پاکی کی دو قسمیں ہیں، طہارت حسیہ، طہارت معنویہ۔ طہارت حسیہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کو پاک کرنا، اور طہارت معنویہ کا مطلب ہوتا ہے باطن کو پاک کرنا۔ تو اب ہم ظاہر کو جو پاک کرتے ہیں تو اسے بھی ہم دیکھیں تو اس کی بھی دو صورت ہے۔ ظاہر یا تو جسم پاک کرنا، ظاہر یا تو لباس پاک کرنا۔ تو جیسے ہم ناپاک ہوتے ہیں، ہمارے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، تو فرمان الہی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر تم جنبی ہو گئے تو خوب پاکی اختیار کرو۔ اس سے ظاہری بدن پاک کرنے کا ہمیں ایک میسج اور ایک پیغام ملتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، آپ کے لباس کو پاک کرنا ہے، تو یہ بھی طہارت حسیہ کی طرف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسم و لباس کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک طہارت کے ایک حصے ہوئے جو طہارت حسیہ ہوا۔
اب آئیے دوسری طرف طہارت معنویہ کی طرف. تو طہارت معنویہ کسے کہتے ہیں؟ اس باطن کو پاک کرنا، اور اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ طہارت معنویہ کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس کی بھی دو صورت ہے. ایک صورت طہارت حسیہ کبریٰ ہے، ایک طہارت معنویہ کبریٰ ہے، اور ایک طہارت معنویہ صغریٰ ہے. تو طہارت معنویہ کبریٰ جس کا بھی تعلق دل سے ہے، اور طہارت معنویہ صغریٰ اس کا بھی تعلق دل سے ہے. لیکن طہارت معنویہ کبریٰ کا تعلق جو دل سے ہے کہ دل کو پاک کرنا ہے، دل کو پاکیزگی میں لانا ہے. تو کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ تو یہاں پہ دل کو شرک و کفر سے پاک کرنا ہے. دل کو شرک و کفر سے پاک کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، مستحق عبادت نہیں، یہ سمجھنا ہے دل سے. تب جا کر اس شخص کا قلب و طہارت معنویہ کے اعتبار سے پاک ہو جائے گا اور وہ طہارت معنویہ حاصل کر لے گا. رہی بات طہارت معنویہ کبریٰ، تو یہ شرک و کفر سے دل کو پاک کرنا. اور طہارت معنویہ صغریٰ، اور اس چیز سے بھی ہم لوگ پاکی حاصل کریں تب جا کر سماج میں کامیابی ہوگی. وہ کیا ہے؟ طہارت معنویہ صغریٰ، یعنی دل کی گندگی کو دل سے نکالنا. اب دل کی گندگی کیا ہے؟ دل کی بیماری کیا ہے؟ تو دل کی بیماری، دل کی گندگی، جس چیز کو بھی دل سے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ اندر آ جائے، اور وہ ہے نفرت، وہ ہے دشمنی، وہ ہے حسد، وہ ہے کینہ، وہ ہے جلن، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں دشمنی پیدا کرنا، اور ان تمام چیزوں سے، ان حسد، کینہ، کپٹ، نفرت سے دل کو پاک کرنا، یہ ہے طہارت معنویہ صغریٰ، یعنی اس چیز سے بھی دل کو پاک کرنا. تو پتہ چلا کہ طہارت کی جو 4 صورتیں ہیں، جسم پاک کرنا، لباس پاک کرنا، وہ طہارت حسیہ کے طرف ہے. اور دل کو پاک کرنا، ذہن کو پاک کرنا، خیال کو پاک کرنا، تو ان تمام صورت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ طہارت معنویہ کی طرف آتا ہے. تو ایمان دل میں جیسے داخل ہوتا ہے تو شرک و کفر سے دل پاک ہو جاتا ہے، اور جب شرک و کفر سے دل پاک ہو جاتا ہے تو اس دل کو اور جب ہم منور کرنا چاہتے ہیں اور روشن و تابناک بنانا چاہتے ہیں، دل سے کدورت، عداوت، دشمنی، نفرت کو بھی نکال دیں. یقیناً جب ہمارے دلوں میں اس طریقے سے پاکیزگی آ جائے گی، ہمارے خیال پاک ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے سماج میں بھی کامیابیاں نظر آتی دکھائی دے گی. لیکن ہم لوگ صرف اپنے لباس کو پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، عطر و معطر سے معطر ہو جاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سماج معطر ہو جائے. تو ہرگز صرف جسم و لباس کے پاک صاف ہو جانے سے سماج معطر نہیں ہوگا، بلکہ دل کو بھی پاک کرنا ہوگا، دل کو بھی صاف رکھنا ہوگا، دل میں پاکیزگی لانی ہوگی. تب جا کر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے سماج کامیاب ہو سکتا ہے، ہمارے نوجوان کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو اور طہارت کو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو، خوب خوب پاک رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے. تو یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو قرآن میں دیا ہے، خوب خوب پاک رہنا،
یعنی جسم کو پاک رکھنا، لباس کو پاک رکھنا، دل کو، خیال کو پاک رکھنا، ان تمام صورت کو جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا سماج بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں ناظرین کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک اپنے لباس اور جسم کو پاک رکھتے ہیں تو اپنے تمام انسان کے لیے بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جو دل کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو بھی رکھیے، یقیناً ہمارے ہر شخص کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔